بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری جھونپڑی سے آج پھر رونے کی آوازیں باہر جا رہی تھیں۔ آس پاس کی جھونپڑیوں میں بسنے والے لوگ جو کہ اس وقت گہری نیند سو رہے تھے، رونے کی آوازوں سے ان کے آرام میں خلل پڑتا تو نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سے مجھ سے پوچھتے کہ کیا بات ہے، تمہاری بچی کیوں رو رہی ہے؟ میں دھیمے لہجے سے جواب دیتی کہ بچی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق مشورے دے کر دوبارہ سونے کے لیے لیٹ جاتے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب روتے روتے پینوں کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اس کچی بستی میں منہ اندھیرے ہی سویر ہو جاتی تھی۔ ابھی ہلکا ہلکا اندھیرا ہی تھا۔ بستی کے چولہوں سے دھواں نکلتا ہوا دکھائی دینے لگا تھا۔ فضا میں لکڑی کے دھوئیں اور چائے کی خوشبو پھیلنے لگی تھی۔ پینو ابھی تک سو رہی تھی اور میں نے اسے جگانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ 35-40 جھگیوں پر مشتمل یہ چھوٹی سی کچی بستی تھی۔ ان سب جھونپڑیوں میں سے صرف اس وقت میری ہی جھونپڑی ایسی تھی جہاں پر کچھ پکانے کے لیے نہ تھا۔ جھونپڑی کے دروازے پر بیٹھ کر میں حسرت بھری نگاہوں سے آس پاس کی جھونپڑیوں کو دیکھ رہی تھی جن سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ایسا نہ تھا کہ میری جھونپڑی میں کبھی کچھ پکا ہی نہ تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی کی بات ہے جب میرا شوہر اسلم شہر میں کام کرتا تھا اور ہر روز تو گھر واپس نہ آتا تھا، لیکن ہفتے میں 1 یا 2 چکر ضرور لگا لیا کرتا تھا۔ میں بھی جھونپڑی کی باقی عورتوں کے ساتھ برتن بیچنے کے لیے شہر کی گلیوں میں گھوما کرتی تھی اور ساتھ میں اپنی اکلوتی بیٹی پینو کو بھی لے جایا کرتی تھی۔ جب تک پینو کے دادا اور دادی زندہ رہے مجھے اس بات کی فکر نہ ہوتی تھی کہ میری بیٹی جھونپڑی میں اکیلی ہوگی، لیکن پینو کے دادا اور دادی کے مرنے کے بعد میں پینو کو اپنے ساتھ ہی شہر لے جایا کرتی تھی۔ اسلم کی روٹین میں پچھلے 4-5 سال سے کوئی فرق نہ آیا تھا۔ وہ ہفتے میں صرف 1 یا 2 بار ہی گھر آتا تھا۔ شہر سے اپنی اکلوتی بیٹی پینو کے لیے نہ صرف کھلونے لے کر آتا بلکہ اچھے کپڑے اور کھانے پینے کی بہت سی چیزیں بھی لاتا تھا۔ نہ جانے پینو اور میرے نصیب کو کس کی نظر لگ گئی۔ پچھلے 3-4 ماہ سے اسلم لاپتہ تھا اور کوئی نہ جانتا تھا کہ اسلم کہاں چلا گیا ہے۔ اسلم کے رشتہ دار جو کہ انہی غریب جھونپڑیوں میں رہتے تھے میرے ساتھ مل کر اسلم کی تلاش کر رہے تھے۔ کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ اسلم کے بارے میں کوئی اطلاع نہ مل سکی تھی۔ اسلم شہر میں جس آدمی کے پاس کام کرتا تھا وہ بہت مشہور پیر سائیں تھے جن کے مرید پورے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے۔ سارا دن پیر سائیں کے آستانے پر مریدوں کا رش لگا رہتا۔ اسلم کا شمار پیر صاحب کے ان مریدوں میں ہوتا تھا جو اپنا گھر باہر چھوڑ کر پیر صاحب کے پاس ہی آ گئے تھے۔ ان مریدوں کی زندگی کا مقصد پیر صاحب کی خدمت کرنا ہی ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسلم کے والدین بھی اس سے کہا کرتے تھے کہ وہ پیر سائیں کی نوکری چھوڑ دے اور بستی کے باقی مردوں کی طرح مزدوری کرے یا گھر بیٹھ کر آرام کرے، کیونکہ اس غریب بستی کا رواج بھی انوکھا تھا۔ یہاں پر عورتیں محنت مزدوری کرتی اور اپنے مردوں کو بھی پالتی تھی۔ بہت کم مرد تھے جو کوئی کام دھندا کرتے تھے۔ اکثر تو نشے کی لت میں مبتلا گھر میں پڑے رہتے اور جب ہوش میں آتے تو بیویوں کو مارتے پیٹتے اور اپنے نشے کے لیے رقم مانگتے دکھائی دیتے۔ میں بہت خوش تھی۔ میرا شوہر اسلم نہ صرف مجھ سے بہت محبت کرتا تھا بلکہ میری ہر خواہش بھی پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ بستی کے سبھی عورتیں میرے نصیب کو دیکھ کر مجھ سے حسد کرتی محسوس ہوتی تھی، لیکن مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں صبح ہوتے ہی اپنے کام کے لیے گھر سے نکل پڑتی۔ پینو بھی میرے ساتھ ہوتی تھی، اس لیے اب مجھے گھر کی کوئی فکر نہ رہتی تھی۔ پھر اچانک ہی نہ جانے میرے گھر کو کس کی نظر لگ گئی۔ ساس سسر تو اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، لیکن اسلم کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ ایک روز اچانک میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ لوگوں نے مجھے ہسپتال پہنچا دیا۔ پینو بھی میرے ساتھ تھی، لیکن اللہ کا شکر تھا کہ وہ اس حادثے میں بالکل محفوظ تھی۔ اس حادثے کی خبر سنتے ہی بستی کے مرد اور عورتیں ہسپتال پہنچ گئے۔ اسلم کو اطلاع دینے کے لیے بستی کے کچھ مرد گئے لیکن ناکام لوٹ آئے، کیونکہ اسلم نے جو پتہ بتایا تھا وہ کوٹھی تو بند تھی۔ ارد گرد کی کوٹھیوں سے معلومات لینے کے بعد کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ پیر سائیں جعلی اور دھوکے باز تھے۔ پولیس نے اس کو کوٹھی پر چھاپا مار کر پکڑ لیا اور پیر سائیں کے بہت سے مریدوں کو پکڑ کر بھی لے گئے۔ اب اسلم ان مریدوں میں شامل تھا یا وہ بھی پیر سائیں کے ساتھ بھاگ گیا تھا، اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں تھا۔ میرے لیے یہ خبر تو بہت ہی دردناک تھی کہ میرے شوہر کا کوئی اتا پتہ نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ کچھ دن تو ہسپتال میں میرا علاج ہو رہا تھا اور پھر مجھے ہسپتال سے گھر بھیج دیا گیا۔
چھوٹی سی بچی بھلا ماں کی کیا دیکھ بھال کر سکتی تھی؟ میرے پاس اپنے کمائے ہوئے پیسے اور اسلم کی طرف سے دیے ہوئے کچھ پیسے تھے، وہ علاج معالجے پر خرچ ہو گئے تو بات فاقوں تک آ گئی۔ رات کو باسی روٹی پانی میں گیلی کر کے میں نے پینو کو کھلا دی۔ پانی میں باسی روٹی بھگو کر کھانے سے پینو کا پیٹ تو بھر گیا تھا، لیکن ابھی اسے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پیٹ درد کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نئی مصیبت کی وجہ سے تو میں بہت پریشان ہو گئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میری چھوٹی سی جھونپڑی میں کچھ بھی موجود نہ تھا جس کی مدد سے میں قہوہ بنا کر ہی پینو کو پلا دیتی۔ جھونپڑی کے دروازے پہ بیٹھ کر میں سامنے والے راستے کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے بڑی امید تھی کہ ایک روز میرا محبوب شوہر اسلم گھر واپس آ جائے گا۔ میری ٹانگوں کی ہڈیاں تو جڑ گئی تھیں، لیکن اب میں کسی کے سہارے کے بغیر چل نہ سکتی تھی، اس لیے مزدوری کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا، اور اپنی اکلوتی بیٹی کو اکیلے بھیجنے پر میرا دل راضی نہ ہوتا تھا۔ لیکن اب مجھے ایسا لگتا تھا کہ پینو کو بھی بستی کی باقی عورتوں کے ساتھ مزدوری کے لیے گھر سے نکلنا پڑے گا۔ حمیدہ، میں کب سے دیکھ رہی ہوں تو دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے اور راستے کی طرف دیکھ رہی ہے، تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ اللہ سے اچھے کی امید رکھ، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، ایک دن اسلم گھر واپس لوٹ آئے گا۔ ساتھ والی جھونپڑی میں رہنے والی نورا نے اپنی جھونپڑی کے صحن میں کھڑے ہو کر مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سن کر میں چونک گئی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تو کیوں فکر کر رہی ہے؟ بستی کے مرد ابھی تک اسلم کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر پتہ چل گیا کہ اسلم کسی تھانے میں ہے یا جیل میں ہے تو جلد سے جلد اس کی ضمانت کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ بس تو یہ دعا کر کہ ایک بار پتہ چل جائے کہ اسلم ہے کہاں پر۔ نورا نے میری طرف دیکھتے ہوئے امید بھرے لہجے سے کہا۔ تم سب کا بہت شکریہ، مشکل وقت میں میرا ساتھ دے رہے ہو۔ میرا اور اسلم کا اور کون ہے؟ تم لوگ ہی تو ہو۔ اگر تم لوگ بھی ساتھ نہ دو تو پھر میں کیا کروں گی؟ احسان مندانہ لہجے سے میں نے جواب دیا۔ مجھے یہ تو بتا کہ رات کو پینو کیوں رو رہی تھی؟ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر آؤں اور پینو کو دیکھوں، لیکن ہمت ہی نہ ہو رہی تھی۔ تو جانتی ہے، سارا دن گلیوں اور سڑکوں پر پھرتے رہنے کے بعد اتنی ہمت کہاں ہوتی ہے کہ رات کو بھی اٹھ کر ایک دوسرے کی خبر گیری کی جائے۔ تو خیر تو بتا، پینو کیوں رو رہی تھی؟ تھکے ہوئے لہجے سے نورا پوچھ رہی تھی۔ اسے کوئی جواب دینے کے بجائے میں نے سر جھکا لیا۔ میں تجھ سے کچھ پوچھ رہی ہوں اور تو جواب ہی نہیں دے رہی۔ میری خاموشی پر نورا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ بس اس کے پیٹ میں درد تھا، اس لیے رو رہی تھی۔ سر جھکائے میں نے دھیمے لہجے سے جواب دیا۔ نورا چلتے ہوئے میرے قریب آ گئی۔ سچ بات بتا حمیدہ کہ کیا بات ہے؟ کیوں تیری بیٹی پینو رات کو رو رہی تھی؟ میرے قریب آ کر اس نے انتہائی فکر مندانہ لہجے سے پوچھا۔ بتایا تو ہے تجھے کہ اس کے پیٹ میں درد تھا، اس لیے رو رہی تھی۔ نورا کے فکر مندانہ لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے لاپرواہ لہجے سے کہا۔ حمیدہ میری طرف دیکھ کر بات کر، مجھے سچ سچ بتا، پینو نے رات کو کچھ کھایا بھی تھا یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں خدا نہ خواستہ بچی بھوک سے رو رہی ہو؟ میرے قریب ہی زمین پر بیٹھتے ہوئے نورا نے اصرار کرتے ہوئے پوچھا۔ شاید اسے کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ میری بچی بھوکی تھی یا ہم نے کچھ کھایا نہ تھا۔ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا، اس لیے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ میں تجھ سے کچھ پوچھ رہی ہوں، مجھے سچ سچ بتا کہ رات کو تو نے اور پینو نے کیا کھایا تھا؟ اونچے لہجے سے نورا نے مجھ سے پوچھا، اب کہ اس کے لہجے میں کچھ غصہ بھی تھا۔ میں نے کچھ نہ کھایا تھا، صرف پینو کو ہی باسی روٹی پانی میں گیلی کر کے دی تھی، اسی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد ہو گیا تھا۔ دھیمے لہجے سے میں نے اسے بتایا۔ ہائے ہائے، میں مر گئی، تو نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ تیرے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ کتنی بار ایسا ہوا، جب تمہارا شوہر اسلم گھر جاتا تھا میں نے تجھ سے کھانے پینے کی چیزیں ادھار لی تھی، کبھی کچھ واپس بھی کر دیتی تھی، لیکن اکثر تو میں نے واپس بھی نہیں کی۔ اگر تو مجھ سے اپنے لیے اور بچی کے لیے کچھ کھانا لے لیتی تو پھر کون سی قیامت آ جاتی؟ تو نے ہمیں غیر سمجھا ہوا ہے۔ دکھ اور فکر مندی سے نورا بولتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر نگاہ اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھا تھا۔ اگر رات کو کچھ نہیں کھایا تھا تو اب تو مجھے بتا دیتی، میں تیرے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتی۔ تو آرام سے بیٹھ جا اور بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی تیرے لیے اور پینو کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ یہ تو تجھے پتا ہے ہم کون سا سیٹھ صاحب ہیں، لیکن جو بھی ہو وہ تجھے ضرور دوں گی، اور آج کے بعد ایسی غیروں والی حرکتیں نہ کرنا۔ نورا نے میرے قریب سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنی جھونپڑی کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے کبھی بھیک نہ مانگی تھی،
اس جھونپڑی کی بہت سی عورتیں ایسی بھی تھیں جو بھیک مانگا کرتی تھیں، یہاں تک کہ کچھ مرد بھی اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے بھیک مانگ لینا ہی آسان سمجھتے تھے، لیکن میں محنت پر یقین رکھتی تھی اور اپنی بیٹی پینو کو بھی ہمیشہ یہی سکھایا تھا کہ تم نے کسی سے بھیک نہیں مانگنی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ لیکن نہ جانے میری قسمت میں کیا لکھا ہوا تھا، تھوڑی دیر کے بعد ہی نورا واپس آ گئی۔ وہ نہ صرف ہمارے لیے روٹی لے کر آئی تھی بلکہ 2 کپ چائے بھی لے کر آئی تھی۔ آج نہ جانے کتنے دنوں کے بعد میں نے چائے کی شکل دیکھی تھی۔ اس نے جھونپڑی میں بچھی ہوئی چارپائی پر کھانا رکھ دیا اور پینو کو جگانے لگی۔ پینو نے ہاتھ منہ دھویا اور کھانے کے لیے بیٹھ گئی۔ تو بھی آ جا، تو کیوں وہاں بیٹھی ہے؟ اب کھا لے، کب تک بھوکی بیٹھی رہے گی؟ جب تو کھائے پیے گی نہیں، کام کے قابل نہیں ہوگی۔ دوسری چارپائی پر بیٹھتے ہوئے نورا نے مجھے آواز دے کر کہا۔ میری تو بھوک ہی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ نورا کے کہنے پر میں اٹھ کر پینو کے ساتھ بیٹھ گئی اور کھانے لگی۔ پینو بہت رغبت سے کھانا کھا رہی تھی، یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ شاید بھوکی تھی۔ اب تو یوں رونے دھونے مت بیٹھ جانا، میں شام کو آؤں گی تو تمہیں اور پینو دونوں کو کھانا دے دوں گی۔ میں پینو کے لیے کوئی آسان کام تلاش کرتی ہوں، میری بیٹی سکینہ اور پینو دونوں ہی کام کر لیا کریں گی۔ نورا نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اب پینو کو کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑے گا، کیونکہ کام کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹیوں کا خرچ کون اٹھا سکتا ہے؟ تمہارا مرد تو سارا دن گھر پر پڑا رہتا ہے، 4-5 بچوں کا خرچ اٹھانا کون سا آسان بات ہے؟ نہ صرف تم اپنے بچوں کا خرچ پورا کرتی ہو بلکہ اپنے شوہر کا نشہ بھی پورا کرتی ہو۔ ایسے میں ہم دونوں ماں بیٹیوں کے لیے تم کتنا کر سکتی ہو؟ نورا کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے انتہائی دکھی اور بے بس لہجے سے کہا۔ اس بستی میں رہنے والی عورتوں کے یہی نصیب ہے۔ بس اب تو نے کوئی فکر نہیں کرنی اور پریشان بھی نہیں ہونا میری بہن۔ تو میری بہن ہے، جب تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو کم سے کم مجھے بتا تو دیا کر۔ آج کے بعد اگر تو نے ایسے غیروں والا کام کیا تو پھر میری تیری ختم۔ نورا نے شکوہ کرتے ہوئے کہا اور جھونپڑی سے باہر چلی گئی۔ اب اس کا کام پر جانے کا وقت ہو رہا تھا۔ اماں، میرا دل گھبرا رہا ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے سکینہ کے ساتھ کھیل لوں؟ دوپہر کا وقت تھا جب پینو نے مجھ سے پوچھا۔ اگر تو جانا چاہتی ہے تو چلی جا، لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا کہ اس طرف مت جانا جس طرف بہت زیادہ درخت لگے ہوئے ہیں۔ تم جانتی ہے نا کہ اس سے پہلے بھی جب تم دونوں کھیلتے ہوئے ان گھنے درختوں کی طرف چلی گئی تھی تو ڈر گئی تھی نا؟ نہ جانے کون سی چیز تم نے دیکھ لی تھی، کتنی راتیں تم نے ڈر کے گزاری تھی۔ پینو کو اجازت دیتے ہوئے میں نے بستی سے باہر جانے سے سختی سے منع کیا تھا۔ اماں فکر نہ کر، میں اس طرف نہیں جانے لگی، ہم بس سکینہ کی جھونپڑی کی پچھلی طرف بیٹھ کر کھیلتی رہیں گی، اس نے کہا اور چلی گئی۔ اب میں جھونپڑی میں اکیلی رہ گئی تھی، دل بہت گھبرا رہا تھا، نہ جانے اسلم کس حال میں ہوگا۔ کبھی کبھی تو یہ خیال بھی میرے ذہن میں آتا تھا کہ نہ جانے وہ زندہ بھی ہوگا یا نہیں۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو ان 3-4 ماہ میں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ خبر مل ہی جاتی۔ ہم سب اس کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ جہاں پر بھی اطلاع ملتی کہ پیر سائیں یا اس کے کسی مرید کو دیکھا گیا ہے، بستی کے مرد اسلم کے بارے میں جاننے کے لیے وہاں تک پہنچ جاتے۔ مختلف تھانوں اور جیلوں میں بھی اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اسلم کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ میرے دل میں تو 1000 طرح کے خیالات آتے تھے، بس میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتی تھی کہ اسلم جہاں پر بھی ہو خیر خیریت سے ہو۔ میں اسلم کے بارے میں سوچ رہی تھی جب سکینہ بھاگتی ہوئی آئی۔ ماسی ماسی، وہ پتہ نہیں پینو کو کیا ہو گیا ہے، بس روئے جا رہی ہے اور مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہی۔ میں نے اس سے کہا تھا چل تجھے تیری ماں کے پاس لے چلوں، وہ تو میری بات نہیں سن رہی، بس بیٹھ کر روئے جا رہی ہے۔ سکینہ نے جھونپڑی کے دروازے پر کھڑے ہو کر پھولے ہوئے سانس سے کہا، پھر بھاگتی ہوئی دوبارہ لوٹ گئی۔ یہ جان کر کے پینو رو رہی ہے اور سکینہ کی کوئی بات نہیں سن رہی۔ میں پریشان ہو گئی اور تیزی سے سکینہ کی جھونپڑی کی طرف جانے لگی جہاں پر وہ دونوں بیٹھ کر کھیلتی تھی۔ سکینہ پینو کے قریب ہی زمین پر بیٹھی اس سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ مجھے دیکھ کر بھی پینو نے رونا بند نہ کیا، وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور پھر اچانک سے بے ہوش ہو کر زمین پر لیٹ گئی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی تھی، نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ پینو، او پینو، آنکھیں کھول، تجھے کیا ہوا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، کیا تیرا سکینہ سے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ پینو کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں ماسی، میری اور سکینہ کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، ہم دونوں تو یہاں کھیل رہی تھی۔ اچانک ہی پینو اوپر درختوں اور پتوں ٹہنیوں کی طرف دیکھنے لگی اور پھر
یہاں ہی زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ سکینہ نے مجھے بتایا تو میں اور بھی پریشان ہو گئی۔ نہ جانے ایسا کیا دیکھ لیا تھا پینو نے کہ بے ہوش ہی ہو گئی۔ بہت مشکل سے سکینہ کے ساتھ مل کر سہارا دے کر میں اسے اپنی جھونپڑی تک لے کر آئی۔ سکینہ نے مجھے ایک گلاس میں پانی دیا تو میں جلدی سے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اسے ہوش آ گئی، لیکن وہ اب بھی بہت خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی اور خوفزدہ نظروں سے جھونپڑی میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہے؟ یہ تیری اپنی ہی جھونپڑی ہے، آج پہلی بار تو نہیں آئی یہاں پر؟ پینو کے ادھر ادھر دیکھنے پر میں نے حیرت سے کہا۔ وہ ایک بار پھر رونا شروع ہو گئی، کچھ بتا ہی نہیں رہی تھی کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ میں اور سکینہ اس سے پوچھ کر تھک گئی تھی، لیکن وہ رونے کے سوا کوئی کام نہ کر رہی تھی اور پھر تھک ہار کر سو گئی۔ اللہ ہی جانتا ہے ماسی کہ پینو کو کیا ہوا، وہ تو کچھ بتا ہی نہیں رہی، سکینہ نے فکر مندی سے کہا اور پھر اپنی جھونپڑی میں چلی گئی۔ شام کو نورا گھر واپس آئی تو بہت پرجوش دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ایک کوٹھی میں بات کر لی ہے، وہاں پر پینو اور سکینہ صفائی کا کام کر لیں گی۔ وہ مالکن بہت اچھی ہے، بچوں کے ساتھ بہت پیار سے پیش آتی ہے، نورا نے مجھے بہت پرجوش لہجے سے بتایا۔ تجھے نہیں لگتا کہ ہماری بچیاں بہت چھوٹی ہیں اور یہ بڑے گھروں کی مالکن عورتیں بہت تنگ دل ہوتی ہیں، چھوٹی سی چھوٹی غلطی پر بھی ملازمین بچوں کو پیٹ کر رکھ دیتی ہیں؟ نورا کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے فکر مندی سے کہا، میں نے مالکن سے بات کر لی تھی کہ اگر ہماری بچی سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ نے ہمیں بتانا ہے، انہیں مارنا نہیں، جو نقصان ہوا ہم پورا کریں گے، ہماری بچیاں کوئی جانور نہیں ہیں۔ وہ مالکن تو بہت اچھی تھی، کہنے لگی کہ بچیاں کام سیکھ جائیں گی، اس لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نورا نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ پینو تو بہت خوش نظر آ رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ گھر کے حالات بہت خراب ہیں اور اب اسے کام کرنا ہی پڑے گا۔ میری بچی بہت چھوٹی تھی، ابھی تو 12 سال کی بھی نہ ہوئی تھی۔ پھر یہاں پر بستی میں ایک جوڑے کے گھر 10 اور 12 بچے تھے، میری تو اکلوتی بچی تھی، میں ہرگز نہ چاہتی تھی کہ اسے کسی کام پر ڈالوں، لیکن اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ رات کا کھانا بھی ہمیں نورا نے دیا اور صبح کا ناشتہ بھی اس نے خود ہی بنا کر بھیج دیا تھا۔ میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ پینو اور سکینہ نورا کے ساتھ چلی گئی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، آج پہلی بار پینو مجھ سے الگ ہو رہی تھی۔ اس نے شام کو واپس جانا تھا، لیکن اتنی دیر تک مجھے اس کے بغیر رہنا مشکل محسوس ہو رہا تھا، اور اسی لمحے میں روتے ہوئے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ وہ پینو کے باپ کو واپس بھیج دے۔ آج میں جھونپڑی میں بالکل اکیلی تھی، دل گھبرا رہا تھا، اس لیے نورا کے شوہر کالے کی خالہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ نورا کی ساس سسر تو وفات پا گئے تھے، لیکن ایک بوڑھی خالہ تھی۔ اس وقت بستی کی سبھی جوان عورتیں محنت مزدوری کے لیے گئی ہوئی تھیں، صرف بیمار یا بزرگ عورتیں ہی بستی میں موجود تھیں، یا پھر وہ مرد جو رات ساری نشہ کرتے رہتے ہیں، وہ دن کو مردوں کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ ماسی رحمتیں آرام کر رہی تھی، مجھے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آج تو نے پینو کو کام پر بھیجا ہے، اچھا کیا ہے، بھلا اس بستی میں اتنا امیر کون ہے جو تم دونوں ماں بیٹیوں کا خرچ اٹھا سکے؟ مجھے دیکھتے ہی ماسی رحمتیں نے مسکراتے ہوئے کہا، تو جانتی ہے ماسی، میری ایک ہی دھی ہے، میرا تو ذرا دل نہ چاہتا تھا کہ اسے کام پر بھیجوں، لیکن اب سارے حالات تمہارے سامنے ہیں، میں تو معذور ہو گئی ہوں، کوئی محنت مزدوری نہیں کر سکتی، پینو کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ ماسی رحمت کے قریب ہی بیٹھے ہوئے میں نے دکھی لہجے سے کہا، ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اسلم کو واپس بھیج دے، اس کے بارے میں کوئی خیر خبر مل جائے تو دل کو بھی سکون آ جائے، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ ماسی رحمتیں نے دکھی لہجے سے کہا۔ ایک لمبا سانس لے کر میں نے سر جھکا لیا۔ میں تو خود بھی اپنے رب سے ہر وقت یہی دعا مانگا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسلم کو ہمارے پاس واپس بھیج دے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر مل جائے۔ میں بہت دیر تک ماسی رحمت کے پاس بیٹھی رہی، ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، لیکن میرا سارا دھیان پینو کی طرف تھا۔ نہ جانے کیوں میرے بے قرار دل کو چین نہ آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر پینو کے پاس پہنچ جاؤں۔ کل وہ سارا دن روتی رہی، میں نے اس سے بہت بار یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کیوں رو رہی ہے، لیکن وہ بس خاموش نگاہوں سے میری طرف دیکھتی رہتی اور کوئی جواب بھی نہیں دیا تھا۔ میرا دل بہت پریشان ہو رہا تھا، میں بے چینی سے شام کا انتظار کر رہی تھی۔ آج سے پہلے کبھی مجھے نورا کی واپسی کا اتنی شدت سے انتظار نہ تھا۔ شام سے کچھ پہلے ہی نورا، سکینہ اور پینو واپس آ گئی تھی۔
پینو کو دیکھتے ہی میرا دل دہل گیا اور میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ پٹیوں میں جکڑا ہوا سر دیکھ کر تو میرے اوسان خطا ہو گئے تھے، سر چکرانے لگا تھا۔ کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ کس نے مارا ہے؟ پینو کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے چیخ کر روتے ہوئے میں نے پوچھا۔ بس کر دے، بس کر دے، رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حمیدہ تیری بچی کا کوئی بھی دشمن نہیں ہے، یہ سیڑھیوں سے نیچے گر گئی تھی، اس لیے اس کے سر پر چوٹ آ گئی۔ اللہ بھلا کرے مالکن کا، اس نے نہ صرف اس کی پٹی کروا دی بلکہ اس کو دوا بھی لے کر دی اور کھانے پینے کے لیے پھل بھی لے کر دیا ہے۔ ایک شاپر میری طرف بڑھاتے ہوئے نورا نے مجھے پورا واقعہ بتایا۔ تجھ سے میں کہتی تھی نا کہ میری بچی ابھی بہت معصوم ہے، بہت چھوٹی ہے، یہ کوئی کام نہیں کر سکتی۔ میں نے کبھی اس سے کوئی کام کروایا ہی نہ تھا۔ پینو کا چہرہ چومتے ہوئے میں نے روتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا بس کرتے رونا، یہ ایک حادثہ تھا، کسی نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ نورا نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کل سے ہی اس کی صحت ٹھیک نہیں تھی، بس روئے جا رہی تھی، کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ پینو کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے فکر مندی سے کہا، مالکن نے کہا ہے کہ جب تک پینو ٹھیک نہیں ہو جاتی اسے کام پر آنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے کھانے پینے کے لیے سامان خود ہی پہنچا دیں گی، میں یا سکینہ لے آیا کریں گی۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے ایک وسیلہ بنا دیا ہے، اب تو نے پریشان نہیں ہونا، نورا نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا اور پھر اپنی جھونپڑی میں چلی گئی۔ پینو کو دیکھ کے میرے دل کی حالت تو بہت عجیب ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کسی نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی ہو۔ میں پینو کو بار بار پیار کر رہی تھی اور اس سے یہی پوچھ رہی تھی اسے کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کہیں درد تو نہیں ہو رہا۔ وہ بس خاموشی سے میرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ رات کو اسے کھانا کھلانے کے بعد میں نے یاد سے دوا کھلا دی تھی تاکہ اسے درد نہ ہو۔ پینو کی حالت دیکھ کر میرا دل تو خون کے آنسو رو رہا تھا۔ پینو آرام سے سو رہی تھی لیکن مجھے نیند نہ آ رہی تھی۔ کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تو نہ جانے کس وقت آنکھ لگ گئی۔ اچانک ہی میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی کہ پینو اپنی چارپائی پر نہ تھی۔ مجھے اسے جھونپڑی میں نہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی، ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ جلدی سے میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسے ادھر ادھر تلاش کرنے لگی۔ وہ جھونپڑی میں ہوتی تو مجھے دکھائی دیتی، اسے جھونپڑی میں نہ دیکھ کر میری تو حالت غیر ہونے لگی تھی۔ جلدی سے باہر نکل آئی لیکن وہ کہیں ہوتی تو مجھے دکھائی دیتی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اگر اسے آواز دیتی تو آس پاس کے سوئے ہوئے لوگ اٹھ کر بیٹھ جاتے، مجھ سے پینو کے بارے میں پوچھتے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اسی بوکھلائی ہوئی حالت میں نورا کی جھونپڑی میں پہنچ گئی۔ نورا بے ہوش سو رہی تھی، اسے جگایا تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ یہ جان کر کے پینو اپنی جھونپڑی میں نہیں ہے وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم دونوں پینو کی تلاش شروع کرتیں اور نورا یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ پینو نورا کی جھونپڑی کی پچھلی طرف سے آ رہی تھی۔ وہ اس طرف سے آ رہی تھی جہاں پر سکینہ اور پینو دن کے وقت مل کر کھیلا کرتی تھی۔ رات کے اس پہر جھونپڑی کے پچھلی طرف تو بالکل ہی ویرانی ہوتی ہے۔ پینو نہ جانے اس وقت وہاں کیوں گئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں جلدی سے کھڑی ہو گئی لیکن وہ ہمارے پاس سے ایسے گزر گئی جیسے اسے ہم نظر ہی نہیں آ رہی۔ پینو کے پیچھے چلتے ہوئے میں بھی اپنی جھونپڑی میں واپس آ گئی اور دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ پینو تو آرام و سکون سے سو رہی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ پینو کو کیا ہو گیا ہے؟ ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہے؟ نورا بھی میرے پیچھے ہی ہماری جھونپڑی تک آ گئی اور اب پینو کو آرام سے سوتے ہوئے دیکھ کر غصے سے جھنجھلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ میری بچی کو کیا ہو گیا ہے، کل بھی سارا دن روتی رہی لیکن کچھ نہیں بتایا، آج بھی بہت خاموش تھی، کسی بات کا جواب ہی نہ دے رہی تھی۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ انتہائی دھیمے لہجے سے میں نے نورا کو جواب دیا۔ نورا تو اپنی جھونپڑی میں واپس چلی گئی لیکن مجھے تو کسی پل چین نہیں آ رہا تھا، بس یہی سوچے جا رہی تھی کہ پینو کو کیا ہو گیا ہے۔ صبح پینو جاگی تو بالکل ٹھیک لگ رہی تھی، کل کی نسبت آج کچھ باتیں بھی کر رہی تھی۔ تمہیں رات کو کیا ہو گیا تھا؟ کیوں اٹھ کر جھونپڑی سے باہر چلی گئی تھی؟ جان بوجھ کر میں نے اس بات کا ذکر نہ کیا تھا کہ وہ نورا کی جھونپڑی کے پچھلی طرف گئی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ مجھے کیا جواب دیتی ہے۔ ناشتے کے بعد میں نے پینو سے پوچھا تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے جھونپڑی سے باہر جانے کی؟ میں تو یہاں آرام سے سو رہی تھی، اس نے تیزی سے جواب دیا۔ ارے نہیں، میں تو خود بہت پریشان ہو گئی تھی کہ تو نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، ادھر ادھر تلاش کرنے لگی۔ یہ تو شکر ہے کہ ابھی میں نے کسی کو کچھ بتایا نہیں تھا کہ تو واپس آ گئی، ورنہ تو ساری بستی میں تیرے گم ہونے کا شور پڑ جاتا۔ پینو کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سنجیدگی سے کہا، ارے اماں تو بھی تو نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتی رہتی ہے،
میں تو یہاں بستر پر ہی سو رہی تھی، مجھے جھونپڑی سے باہر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میری بات پر یقین نہ کرتے ہوئے پینو نے کہا، اگر تجھے میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو نورا سے پوچھ لینا، اس نے خود تجھے دیکھا تھا، تو ان کی جھونپڑی کے پچھلی طرف گئی ہوئی تھی۔ پینو کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر پینو ایک دم سے چپ ہو گئی اور پھر کچھ سوچنے لگی۔ اس دن بھی تو سکینہ کے ساتھ کھیل رہی تھی اور پھر وہیں بیٹھ کر تو نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے تجھ سے کتنا پوچھا کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ سکینہ بھی تجھ سے پوچھ کے تھک گئی لیکن تو نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیا ہوا تھا اس روز؟ تو کیوں رو رہی تھی؟ پینو کو سوچ میں ڈوبے ہوئے دیکھ کر میں نے اس سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی کہ میں کیوں رو رہی تھی، ہاں یہ مجھے پتا ہے کہ میں رو رہی تھی، سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے سے پینو نے جواب دیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو اپنے باپ سے گھبرا گئی ہے، اس لیے اسے یاد کر کر کے روتی رہتی ہے، دکھی لہجے سے میں نے کہا۔ لیکن پینو تو میری بات سن ہی نہیں رہی تھی، نہ جانے کن خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اب سکینہ ہر روز صبح سویرے ہی اپنی ماں کے ساتھ کام پر چلی جاتی تھی اور اس کا نشئی باپ سارا دن جھونپڑی میں پڑا رہتا۔ مالکن نے پینو کے لیے کچھ پیسے اور کھانے پینے کا سامان بھجوا دیا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوتی تھی کہ مالکن پینو کی بیماری کا اتنا خیال کیوں رکھ رہی ہے۔ ایک روز میں نے پینو سے پوچھا تو اس نے انتہائی دھیمے لہجے سے مجھے بتایا کہ وہ خود سیڑھیوں سے نہ گری تھی بلکہ مالکن کے 10 سالہ بیٹے نے اسے دھکا دیا تھا۔ یہ جان کر تو میرا دل دہل گیا تھا اور میں نے اونچی آواز سے مالکن کے اس بچے کو بددعائیں دینا شروع کر دی تھی۔ اب مجھے سمجھ آئی تھی کہ مالکن نے ہمارا منہ بند رکھنے کے لیے راشن اور پیسے کا ڈرامہ کیا تھا۔ شکر ہے خدا کا کہ میری بچی بچ گئی، اگر خدا نہ خواستہ تجھے کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ اب تجھے اس مالکن کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرائے ہوئے لہجے سے میں نے کہا۔ تو پینو نے جواب دینے کے بجائے سر جھکا لیا۔ میں نے نورا سے کہہ دیا تھا کہ میری بیٹی اب اس گھر میں کام کرنے نہیں جائے گی جہاں پر انسان نہیں جانور بستے ہوں۔ کیا اس بچے کو یہ نہیں پتا تھا کہ سیڑھیوں سے گرنے سے انسان مر بھی جاتا ہے؟ نورا نے مجھے سمجھایا تھا کہ وہ بچہ کھیل ہی کھیل میں دھکا دے گیا تھا، لیکن میں کیا کہتی؟ میرا تو دل اب کسی صورت مان ہی نہ رہا تھا۔ چند دن تک تو اس مالکن نے پینو کے کھانے پینے کا دھیان رکھا لیکن اس کے بعد وہ بھول گئی۔ اب ایک بار پھر گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ چند دن تک تو سکینہ اس مالکن کے گھر کام کرتی رہی لیکن پھر سکینہ نے بھی جانا چھوڑ دیا۔ مالکن کا 10 سالہ بیٹا بہت شرارتی اور گھمنڈی بچہ تھا، وہ سکینہ کو مارتا اور تنگ کرتا تھا، اس لیے تنگ آ کر سکینہ نے بھی جانا چھوڑ دیا۔ انہی دنوں نورا کو بھی بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، وہ تو بھی کام پر نہ جا سکتی تھی۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو میں نورا سے پینو کے کھانے کے لیے کچھ مانگ لیتی، لیکن سب کچھ گھر میں ختم ہو گیا تھا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ کچھ باسی روٹی کے ٹکڑے جو میں نے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے آج ایک بار پھر گیلے کر کے صبح کے ناشتے میں پینو کو دے دیے اور اس کے بعد کچھ بھی کھانے کے لیے نہ تھا۔ پینو بہت صبر والی بچی تھی، مجھ سے ایک بار بھی کھانا نہ مانگا تھا، لیکن رات تک بھوک سے وہ نڈھال ہو گئی تھی۔ اماں اب مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی، پچھلے چند دنوں سے کھانے کے نام پر صرف چند نوالے ہی مل رہے ہیں، اب تو میری حالت بہت خراب ہو رہی ہے۔ رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے پینو نے انتہائی نقاہت بھرے لہجے سے کہا، میں جانتی ہوں تجھے شدید بھوک لگ رہی ہے، لیکن تو ہی بتا میں کیا کروں؟ میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہ کھانے کے لیے کچھ، اسی وجہ سے میری حالت بھی خراب ہو رہی ہے۔ پینو کی بات سن کر انتہائی دکھی لہجے سے میں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نورا کو صحت دے دے، جب تک اس کی صحت ٹھیک رہی اس نے ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی، دکھی لہجے سے میں نے کہا اور رونے لگی۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر پینو نے صبر کر لیا اور چپ ہو گئی۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ سو گئی ہے، لیکن یہ میرا خیال بالکل غلط تھا۔ خالی پیٹ تو نیند آنا بھی ممکن نہ تھا، میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ جب تک پیٹ بھرا نہ ہو نیند نہیں آتی۔ میں پھر بھی سونے کی کوشش کرنے لگی، میں چاہتی تھی کہ سو جاؤں تاکہ بھوک کی وجہ سے پیٹ میں ہونے والے درد کو بھول جاؤں، اس لیے آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ پینو کے رونے کی آواز پر میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پینو بیٹی، رونے سے کیا ہوگا؟ کیا تیری بھوک ختم ہو جائے گی؟ ایسے مت رو، ساری بستی میں تماشا بن جائے گا۔ پینو کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے انتہائی دکھی لہجے سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اماں میرا ابا کب واپس آئے گا؟ جب تک میرا ابا شہر سے ہمارے لیے سامان لے کر آتا تھا ہمیں کوئی کمی نہ ہوتی تھی، ابا کیا گیا ہے؟ تو بھی معذور ہو گئی، میں کام کرنے کے لیے گئی تو میں بھی بیمار ہو گئی، اب تو ہی بتا ہم کیا کریں؟ پینو نے روتے ہوئے انتہائی دکھی لہجے سے کہا، بس صبر کر، تو دیکھ لینا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ضرور کچھ نہ کچھ بہتر کرے گا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ صبح سے میں خود ہی کام پر نکلوں، میں خود کو بہت بہتر محسوس کر رہی ہوں، تو میرا ہاتھ پکڑ کر میرے ساتھ چلنا،
ہم برتن بیچیں گے، پھر ہمیں کوئی مجبوری نہ رہے گی، پینو کو سمجھاتے ہوئے میں نے کہا، لیکن اس کے رونے میں کوئی کمی نہ آ رہی تھی۔ پینو روتے ہوئے جھونپڑی سے باہر نکل گئی، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے لنگڑاتی ہوئی چل رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ کدھر جا رہی ہے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور وہ بہت تیزی سے چل رہی تھی۔ میں نے پینو کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ تو پیچھے مڑ کر دیکھ نہ رہی تھی۔ میں اس سے اونچی آواز سے نہ بلا سکتی تھی۔ رات کی اس خاموشی میں میری آواز تو ساری بستی میں گونجتی۔ وہ ایک جگہ پر رک گئی اور زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ میں بھی اس کے قریب پہنچی اور اس کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ اچانک ہی نہ جانے کیا ہوا کہ ہمارے آس پاس روشنی بکھر گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ صبح ہو گئی ہے، لیکن رات کا اچانک صبح میں تبدیل ہو جانا یہ تو ہمارے لیے بہت حیرت انگیز تھا۔ ہم دونوں حیرت سے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ اس وقت ہم دونوں یہاں پر اکیلی نہ تھی، بلکہ ہمارے ارد گرد بہت عجیب و غریب قسم کے لوگ کھڑے تھے، جنہیں دیکھ کر ہم دونوں خوفزدہ ہو گئی۔ اماں، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے؟ پینو نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے کیا پتا کہ یہ کون لوگ ہیں، بہت خوفناک اور خطرناک دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ مجھے انسان نہیں لگے، ایسی خوفناک شکلیں انسان کی نہیں ہوتی۔ پینو کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے میں نے جواب دیا۔ میرا جواب سن کر تو وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ میں بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ ایک عورت جس کے بال سنہری اور انتہائی لمبے تھے، اس کا رنگ انتہائی سیاہ اور آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں، وہ ہمارے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ جب اس نے ہم سے بات کرنے کے لیے منہ کھولا تو خوف سے ہماری حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ اس کے دانت بہت بڑے بڑے تھے، ایسا لگتا تھا کہ ہمیں چیڑ پھاڑ کر کھا جائے گی۔ یہ بچی کیوں رو رہی ہے؟ اس کے رونے کی آواز سن کر میں پریشان ہو گئی تھی اور اسی پریشانی میں اپنی پوری بستی کو اکٹھا کر لیا۔ ہمارے قریب آ کر اس خوفناک شکل والی عورت نے انتہائی پیار بھرے انداز سے پوچھا۔ اس کا نرم لہجہ بھی ہمارے خوف کو کم کرنے میں ناکام رہا۔ جواب دینے کے بجائے ہم دونوں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں تم دونوں سے کچھ پوچھ رہی ہوں، تم کیوں رو رہی تھی؟ اب کی بار اس نے اونچی آواز سے پینو سے پوچھا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی، میں اس لیے رو رہی تھی، پینو نے ڈرتے ڈرتے خوفزدہ لہجے سے جواب دیا۔ اگر بھوک لگ رہی تھی تو کچھ کھا لیتی، آدھی رات کے وقت کیوں چیخنے چلانے یا رونے کی کیا ضرورت تھی؟ غصے سے پینو کی طرف دیکھتے ہوئے اس خوفناک شکل والی عورت نے جواب دیا۔ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، ہم دونوں کل سے بھوکی تھی، کتنی دیر برداشت کر سکتی ہیں؟ میں نے صبر کر لیا، لیکن یہ بچی چھوٹی تھی، رونے لگی اور کچھ سمجھ نہ آیا تو بے بسی سے روتے ہوئے جھونپڑی سے باہر نکل آئی، بلکہ یہ تو شاید بستی سے بھی باہر آ گئی ہے۔ معصوم اور خوفزدہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے بے بسی سے کہا، کیا تمہارے آس پاس کوئی نہیں رہتا؟ کسی نے تم سے کھانے کے لیے نہیں پوچھا؟ پوری بستی میں کوئی بھی ایسا شخص نہ تھا جو تم دونوں ماں بیٹی کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیتا؟ غصے سے اس عورت نے پوچھا تو میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ ایسی خود غرضی تو میں نے جنات میں نہیں دیکھی، یہ تو انسان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا ہے، یہ بھی کسی دوسرے کی انسان کی مدد کرنے سے جان چھڑاتے ہیں۔ عورت نے انتہائی غصے سے کہا۔ یہ سن کر کہ وہ انسان نہیں بلکہ جنات ہیں، میں اور پینو تو خوف زدہ ہو گئی۔ ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ہمیں جان سے مار دیں گے، لیکن ان کی باتیں بہت اچھی تھیں۔ ہم تمہاری مدد کریں گے، تم بتاؤ تم دونوں کے گھر کھانے کے لیے کیوں کچھ نہ تھا؟ تم دونوں محنت مزدوری نہیں کرتی؟ اس عورت نے انتہائی پیار بھرے لہجے سے ہم سے پوچھا تو میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ کیوں، آخر ایسی کیا بات ہے کہ تم دونوں محنت نہیں کرتی اور انتظار کرتی ہو کہ کوئی دوسرا تمہیں کھانے کے لیے دے؟ میرا انکار سن کر ایک بار پھر وہ عورت غصے میں آ گئی۔ میں ایک ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہو گئی تھی، یہاں تک کہ میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی۔ اب ٹانگوں کی ہڈیاں جڑ تو گئی ہیں، لیکن ابھی تک میں اپنی ٹانگوں پر سیدھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ سہارے کے بغیر میرے لیے چلنا ممکن نہیں ہے۔ گھر کے حالات سے تنگ آ کر میں نے اس معصوم بچی کو کام پر ڈال دیا، لیکن یہ جس گھر میں کام کرتی تھی اس گھر کی مالکن کا بچہ بہت شرارتی تھا۔ اس نے میری معصوم بچی کو سیڑھیوں سے دھکا دے کر نیچے گرا دیا، جس سے یہ بھی شدید زخمی ہو گئی۔ دکھی لہجے سے میں نے اس عورت کو کام نہ کرنے کی وجہ بتائی۔ یہ تو بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ کسی غریب کو انسان نہ سمجھنا۔ اب تم خود ہی بتا دو کہ تمہارا شوہر کہاں پر ہے؟ وہ کوئی کام نہیں کرتا؟ کیا اسے اس بات کا احساس نہیں کہ اس کی بیوی اور بچی کو کسی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ اسے بھی کام کرنا چاہیے۔ ایک بار پھر اس عورت نے سوال کیا تو آنسو میری آنکھوں سے خود بخود بہنے لگے۔ کیا ہوا، تمہارا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے؟ اس عورت نے دکھی لہجے سے پوچھا۔ اللہ نہ کرے کہ میرا شوہر اس دنیا میں نہ ہو، تڑپ کر میں نے جلدی سے کہا۔ تمہارے رونے کی وجہ سے میں ایسا سمجھی، کیا وہ بھی بیمار ہے؟
उस औरत ने जल्दी से कहा। मैंने खौफजदा अंदाज से सर उठाकर अपने दाएं बाएं देखा तो जल्दी से सर झुका लिया, क्योंकि चारों तरफ अजीब व गरीब शक्लों के मर्द और औरतें, बच्चे, बूढ़े और जवान खड़े थे और हमारी बातें गौर से सुन रहे थे। मेरा शौहर लापता है, उसके बारे में कोई खबर नहीं कि वो कहाँ चला गया है। मैंने उस औरत को अपने शौहर की नौकरी और फिर गायब होने के बारे में सब बता दिया। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं अभी तुम्हारे शौहर का पता लगा लूंगी, बहुत जल्द वो तुम्हें मिल जाएगा, बस तुम अल्लाह ताला से दुआ करो कि वो जिंदा हो। उस औरत ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा। शाकू, मेरे सामने आओ। आंखें बंद करके उसने किसी को पुकारा तो अचानक ही एक इंतहाई छोटे कद का शख्स उसके सामने जाहिर हुआ। शक्ल से वो भी खौफनाक और डरावना दिखाई दे रहा था। उस हमदर्द औरत ने शाकू को मेरे शौहर के बारे में बताया और उसको तलाश करने का हुक्म दिया। फिर एक और शख्स को बुलाया जो हमारे खाने के लिए कुछ लेकर आया। खाना देखते ही पीनो की आंखें चमक उठी और वो तेजी से खाने लगी। तुम दोनों आराम से खाना खा लो, मैं बस्ती के सब लोगों को यहाँ से रवाना करती हूँ। रोने की आवाज से सभी परेशान हो गए थे। ये कहकर वो औरत हमसे कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई और किसी अनजान जबान में वहां खड़े लोगों को कुछ कहने लगी। कुछ ही देर में वहां पर मौजूद सब लोग गायब हो गए। अब हमारे पास सिर्फ वही औरत खड़ी थी। ये सब लोग आपका हर हुक्म मानते हैं? उस औरत की तरफ देखते हुए मैंने हैरत से पूछा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी। ये सब मेरा हुक्म इसलिए मानते हैं कि मैं इनके सरदार की बीवी हूँ। सरदार साहब आज दूसरे कबीले में गए हुए हैं, उनके पीछे मैं ही कबीले की सरदार होती हूँ, इसलिए ये सब मेरी बात मान रहे हैं। उस औरत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरे लिए ये बहुत हैरत अंगेज था कि जिन्नात में भी सरदार होते हैं। मेरा सवाल सुनकर वो मुस्कुराने लगी। जिन्नात भी बिल्कुल इंसानों की तरह ही जिंदगी बसर करते हैं, उनका भी खानदान, बरादरियां, कबीले होते हैं। औरत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इतनी देर में शाकू वापस आ गया था। मैं एक खुशखबरी लेकर आया हूं कि इस औरत का शौहर असलम जिंदा है और बहुत जल्द वापस आएगा। शाकू ने हमारे करीब आकर कहा। ये जानकर कि असलम जिंदा है मेरी तो खुशी की कोई इंतहा न रही थी। अगर वो जिंदा है तो फिर उसने हमें बेयारो मददगार क्यों छोड़ दिया? शाकू की तरफ देखते हुए बेयकीन लहजे से मैंने पूछा, क्योंकि वो इस वक्त खुद मुसीबत में फंसा हुआ है। शाकू ने जल्दी से जवाब दिया। अल्लाह खैर करे, वो किस मुसीबत में है? फिक्रमंदी से मैंने पूछा। पीर साईं जिनके आस्थाने पर वो काम करता था, वो एक मुल्क दुश्मन और स्मगलर था, जबकि असलम उसका पक्का मुरीद था। असलम को जब पता चला कि ये शख्स धोखेबाज है, उस शख्स ने असलम को अपनी कैद में कर लिया था। शायद उसकी जिंदगी थी, इसलिए उसे अभी तक जिंदा रखा हुआ था, वरना ऐसे लोग तो इंसान को मारने में जरा भी देर नहीं लगाते। शाकू ने मुझे असली सूरत हाल से आगाह किया। अब क्या होगा? आज नहीं तो कल वो शख्स असलम को मार देगा, तो फिर हम क्या करेंगे? मैंने रोते हुए कहा। अब तुम फिक्र ना करो, शाकू असलम को बचा कर ले आएगा। हमें असलम का पता चल गया है, अब हम उसे मुसीबत में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सरदार औरत ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा। अपने दिल ही दिल में उनका शुक्रिया अदा करने लगी। थोड़ी देर बाद हम दोनों अपनी झोपड़ी में वापस आ गई। झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो ये देखकर मैं हैरत ज़दा रह गई कि बहुत सा राशन पड़ा हुआ था। राशन देखकर ना सिर्फ मैं बल्कि पीनो भी हैरत ज़दा रह गई। हमने उन जन्नात का बहुत शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इंसानों से बढ़कर हमारी मदद की थी। मेरी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर जन्नात की पूरी बस्ती इकट्ठी हो गई थी। शाकू और कबीले के सरदार औरत ने हमसे वादा किया था कि वो असलम की मदद जरूर करेंगे। अब हमें असलम का इंतज़ार था। यह तो अल्लाह पाक का शुक्र था कि हमारे खाने पीने का इंतज़ाम हो गया था। कुछ दिन गुजरे थे कि अचानक ही शाम के वक्त असलम घर आ गया। बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा था। उस रोज़ पूरी बस्ती में जश्न का समा था। धोखेबाज पीर साईं गिरफ्तार हो चुका था। मैं और पीनो उन जिन्नात को दुआएं देते न थकती थी, जिनकी मदद से हमारे वीरान घर में बाहर आ गई थी। असलम ने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी थी। अब मुझे कोई फिक्र ना थी। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।